السلام علیکم دوستو، کبھی سوچا ہے اگر آپ کے آس پاس کوئی ہو جو نظر نہ آئے لیکن ہر وقت آپ کو دیکھتا رہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کمنٹ میں بتائیے گا۔ تو تیار ہو جائیے آج کی کہانی کے لیے۔ اندھیرا شروع ہوتا ہے۔ علی ایک جوان اور شریف مسلمان لڑکا لاہور کے پرانے علاقے میں ایک چھوٹی سی کرائے کے کمرے میں رہتا تھا۔ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور باپ نے دوسری شادی کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ علی میکینک کا کام کرتا تھا، لیکن کچھ مہینوں سے اس کی زندگی میں عجیب و غریب کہانیاں ہونے لگی۔ رات کو سوتے وقت اسے کسی کی سانس لینے کی آواز سنائی دیتی۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اکثر اس کے بدن پر نیلا نشان ہوتا، جیسے کسی نے زور سے اس کو پکڑا ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک رات جب علی نماز کے لیے اٹھا ہے، اسے ایک سایہ نظر آتا ہے، کالا، لمبا اور آنکھوں میں آگ کی جیسے چمک۔ اس سائے کی آواز گنگناہٹ میں بدلتی ہے، تو میرا ہے علی۔ وہ سایہ بار بار اسے وہ کہہ رہا تھا کہ تو میرا ہے علی۔ علی چیخ مار کر اٹھ جاتا ہے۔ ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی، لیکن جیسے کسی نے اس کے کان کے پاس کچھ کہا ہو۔ اس دن کے بعد علی کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بے جان سی ہو گئی تھی اور نیند تو ختم ہی ہو چکی تھی۔ مسجد کے مولوی نے کہا، بیٹا کسی بری روح کا اثر لگتا ہے، روحانی علاج کرواؤ۔ ایک رات جب علی کا درد حد سے زیادہ بڑھ گیا، وہ مسجد کے پاس بیٹھا اور درد سے تڑپ رہا تھا۔ تبھی ایک ہلکی سی روشنی اس کے پاس آئی، ایک لڑکی، لیکن انسان نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں نور تھا، کپڑے سفید اور باحیا۔ اس نے نام بتایا، نور العین۔ جی ہاں، میرا نام نور العین ہے اور میں ایک جن زادی ہوں۔ تم پر ایک جنات کا سایہ ہے، اس کا نام ہے رقبیل۔ وہ آزاد نہیں رہنا چاہتا، تمہاری روح اسے قدرت کا راستہ بن رہی ہے۔ علی حیران ہو گیا، تو کیا تم مجھے بچا سکتی ہو؟ نور العین نے سر ہلایا، اگر تمہارا یقین مضبوط رہا تو میں اسے جلا کر راکھ کر سکتی ہوں۔ رقبیل ہر دن زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ علی کے سپنے میں اس کا خون ہوتے ہوئے دکھایا گیا، اسے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ کبھی اسے ڈرایا گیا تو کبھی دھمکایا گیا، لیکن سب ایک سپنا تھا، یا شاید کبھی سپنا نہیں۔ نور العین نے علی کو قرآن پاک کا ایک تعویذ دیا، لیکن کہا یہ صرف تمہاری ہمت کو جتائے گا، لیکن تمہیں خود لڑنا پڑے گا۔ رات کے 3 بجے علی نے رقبیل کو پکارا۔ اچانک سے کمرے کی دیواریں ہلنے لگی۔ رقبیل ایک پرانی جلی ہوئی صورت میں سامنے آیا، اور اب تو خود مجھے بلاتا ہے۔ علی نے قرآن اٹھایا اور نور العین پیچھے سے روشنی بن کر آئی۔ وہ دونوں رقبیل کا سامنا کرتے ہیں، ایک طرف نور، ایک طرف اندھیرا۔ لڑائی گھنٹوں تک چلی۔ نور العین نے اپنی روحانی طاقت سے رقبیل کو جلا ہی دیا۔ آخر ان دونوں کی جیت ہو ہی گئی، لیکن خود بھی کمزور ہو گئی تھی۔ علی، مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہوگا، میں یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، میں کمزور ہو رہی ہوں۔ اور یہ سنتے ہی علی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی نے کہا، لیکن تم میری زندگی کا حصہ بن چکی ہو، تم میری زندگی کی روشنی بن چکی ہو۔ نور العین مسکرائی، اگر کبھی تم سچ میں کمزور پڑ گئے نا علی، تو بس دعا کرنا، ہو سکے تو میں واپس آ جاؤں۔ پھر وہ ہوا بن کر اڑ گئی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ علی اب سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب علی سب سے زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ رات کو اسے اچھے سے نیند آتی تھی، وہ سو پاتا تھا، مگر ایک دن اسے ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ پھر ایک آواز آئی، وہ تھی نور العین کی، میں کبھی دور ہی نہیں گئی تھی علی، صرف تمہارے دل کے روشن ہونے کا انتظار تھا، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ یہ سنتے ہی علی ہنس پڑا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری کہانی آج کے لیے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی تو ایک لائک ضرور کر دینا اور اپنے تھاٹس کمنٹ میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔
تاکہ ایسی انٹرسٹنگ کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنا اور اپنی زندگی کا بھرپور مزہ لے لیں۔ اللہ حافظ۔